السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے آج کے افسانے کا نام ہے جو لوٹ نہ سکے، رائٹر آسیہ رئیس خان۔ اکمل حسین آج بھی معمول کی طرح اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھے سڑک کی دوسری طرف جھیل کو دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں بتدریج بڑھتی حرارت اس بات کی نوید تھی کہ عنقریب ویران سی جھیل کا منظر بدلنے والا ہے۔ وہ یہاں کینیڈا میں ہر سمت پھیلی برف کی سفیدی کے لیے کبھی کوئی خوش کن استعارہ اور تشبیہ نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ کئی بار کوشش کی اس میں کپاس کے کھیت دیکھیں یا بچپن کی عید کا وہ سفید کرتا پاجامہ جس پر داغ دھبے نہ لگانے کی ماں کی ہدایت پر کبھی عمل نہ ہو سکا تھا، لیکن سینکڑوں خوشگوار استعارے اور تشبیہات سوچنے کے باوجود یہ انہیں کبھی بیوہ کا سفید آنچل لگتی تو کبھی کفن کی یاد دلاتی، کبھی محبت کی حدت اور قربت کی تپش سے خالی کوئی بدبخت چہرہ لگتی۔ بہار کی دستک سن کر برف کے منظر سے غائب ہوتے ہی جیسے ان کے اندر پھیلی وحشت بھی اب معدوم تھی۔ کچھ اور کچھ دن داؤد پھر سارے سی گلز لوٹ آئیں گے۔ ندا نے چائے کا کپ ان کے آگے رکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے حوصلہ تھمایا۔ بوڑھے افراد کی مصروفیتیں بظاہر بڑی لایعنی نظر آتی ہے، لیکن چند ہی خوش بخت ہوتے ہیں جو ان مصروفیتوں میں ان کے جھریوں زدہ جذبات اور موتیا اتری امید محسوس کر پاتے ہیں۔ ندا ایسی خوش بخت پوتی تھی جو ان مائگریٹری مسی گلز کے انتظار میں دادا کا کرب ہجرت اور کبھی تو اپنی مٹی تک لوٹ جانے کی امید پڑھ لیتی تھی۔ یہ پرندے انسانوں سے زیادہ بد نصیب ہے کہ ان کی ہجرت دائمی نہیں ہوتی، انہوں نے کپ اٹھاتے ہوئے بہت آہستہ سے کہا۔ گردش دورہ کی دھول سے اٹی ان کی آنکھوں میں حسرت کی مکڑی اب بھی جالے بنتی رہتی تھی۔ زندگی کی مٹھی سے پھسلتی عمر کی ریت نے قوے کمزور کیے تھے، لیکن یہ مکڑی اب بھی توانا تھی۔ اپنی خوشی سے ہجرت کوئی نہیں کرتا۔ یہاں مہاجر بنانے کا الزام رگوں میں گردش دم منجمد کر دینے والی ٹھنڈ کے سر تھا۔ دسمبر سے گرم علاقوں میں ہجرت کر چکے پرندے مارچ اپریل میں لوٹ آتے تھے۔ اسے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے 75 سالہ عمر کے فقط 19 سال اپنے وطن میں گزارے تھے، پھر بھی اتنے سارے برس جہاں بسر ہوئے اس سے زیادہ رغبت انہیں 19 سال والے ملک سے تھی۔ وہ جب یہی بات ان سے کہتی تو وہ کہتے، تم نے مٹی دیکھی ہی کہاں کہ مٹی کی محبت جان سکو، اور وہ ہنس پڑتی۔ یہ مٹی دیکھی نہیں والی بات اسے ہمیشہ مذاق ہی لگتی تھی۔ وہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے والد غریب اور شریف آدمی تھے، ذریعہ معاش صرف کھیتی تھا، اس میں بھی تایا اور چاچا زور زبردستی سے زمین کا بڑا حصہ ہتھیا چکے تھے۔ باپ کو بے انتہا محنت کے بعد بھی بس گزر بسر لائق کماتے دیکھ کر کم عمری میں ہی مستقبل کے لیے ان کا لاہ عمل واضح اور تیار تھا۔ انہیں اس چھوٹے سے دیہات سے نکلنا تھا، نئے آسمان تلاش کرنے تھے اور پرواز بلند سے بلند کرنی تھی۔ ان دنوں ملک سے باہر جانا اتنا عام نہ تھا، لیکن وہ لگن کے پکے تھے۔ پہلے دبئی گئے، وہاں سے یورپ اور آخر میں کینیڈا۔ انہوں نے مزدوری اور صفائی سے لے کر ہر چھوٹا بڑا کام کیا اور محنت کو اپنا شعار بنایا۔ اپنے پیر جمتے ہی دونوں بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں اکثریت کو سسک کر زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ انہیں ملک سے باہر کمانے والوں کے گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے بہنوں کی شادیاں بھی مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے لڑکوں سے کی تھی۔ اتنے برس بعد اب ان کی بہنوں کے خاندان بھی شارجہ اور دبئی میں بس چکے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی شادیاں وطن میں ہی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی ان کی بیوی ان کے پاس آ گئی تھی، جبکہ دونوں بھابیاں وہیں ان کے والدین کے ساتھ تھیں۔ آخر کئی برسوں کی جدوجہد کے بعد کینیڈا میں انڈین ریسٹورنٹ کھول کر وہ مستقل یہیں کے ہو گئے تھے۔ 5 سال پہلے بیوی فوت ہو گئی تھی اور کاروبار اب ان کے بچے سنبھال رہے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کی بیوی بچے بھی ماں کے ساتھ دیار غیر آ گئے اور آبائی مکان کا قفل لگا دیا گیا۔ ان کی اماں کچھ دن اس رنگین صاف شفاف دنیا میں بڑی خوش رہی، لیکن جلدی اپنے گھر کی دہلیز، صحن کا نلکا، چھت کی کڑیاں، پڑوسیوں کی آوازیں اور گلی کی ہلچل کی یادیں اور کمی انہیں بیکل رکھنے لگی۔
آخری وقت میں تو باقاعدہ رونے لگ جاتی۔ چھوٹا بھائی انہیں چند دنوں کے لیے وطن لے گیا کہ ایک بار گھر کی زیارت شاید انہیں لمبے عرصے کے لیے پرسکون کر دے اور وہاں کی دھول مٹی انہیں دیار غیر کی روشنیوں کی قدر سکھا دے، لیکن یہ زیارت انہیں ہمیشہ کے لیے پرسکون کر گئی اور وہ اس زمین میں ہی رہ گئی۔ ان کی تدفین میں بھی وہ بمشکل شریک ہو پائے تھے اور ماں کو اس کے آخری سفر پر روانہ کرنے والا سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ کبھی وہاں نہ جا سکے۔ مکان بھی بند پڑا تھا۔ ترقی کے باوجود گاؤں میں اس خستہ حال مکان کی معقول قیمت نہ تھی۔ ایک دو بار انہوں نے گاؤں جانے کی بات کی، لیکن سب کا رد عمل دیکھ کر چپ ہو گئے۔ کیا سوچنے لگے دادو؟ ان کی طویل چپ پر ندا نے ٹوکا۔ تم نے لیٹر باکس چیک کیا؟ جی دادو، آپ کا کوئی لیٹر نہیں تھا۔ پچھلے کچھ ماہ سے پرانے دوست کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا جو ان کے ساتھ ہی دبئی میں کام کرتا تھا اور معاشی حالات بہتر ہوتے ہی وہ وطن لوٹ گیا تھا۔ پہلے وہ فون پر بات کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے دوست کی قوت سماعت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا اور پھر ان دونوں کو اس میں مزہ آنے لگا۔ خط میں دل کھولنا آسان تھا۔ فون یا ویڈیو کال پر دعا سلام اور رسمی بات ہی بمشکل ہو پاتی تھی۔ خط کیا تھا؟ وہ بھولی بصری یادوں کی پٹاری ہو گئی تھی۔ دونوں دوست چن چن کر اس میں یادیں ڈالتے اور نکالتے۔ ایک خط کئی دن تک لکھتے رہتے، پھر ایک دن پوسٹ کر دیتے۔ جھیل تک چلے؟ اچانک ندا نے پوچھا۔ ان پرندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، سی گلز کے علاوہ دوسرے پرندے بھی ہیں وہاں۔ باقی گھر والوں کی اپنی مصروفیت تھی۔ ندا تعلیم کے بعد فارغ تھی اور کچھ اسے دادا سے انسیت اور محبت بھی باقیوں سے زیادہ تھی۔ چلو، وہ خالی کپ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ذرا دیر بعد دادا پوتی جھیل پر پہنچ گئے۔ بڑے دنوں بعد ہلکی سنہری دھوپ کا سائبان سر پر تنا تھا۔ اس نے خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے اور بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ ندا اپنے موبائل کیمرہ سے تصویریں کھینچتے ہوئے انہیں مختلف پرندوں کے نام بھی بتاتی جا رہی تھی۔ یہ امریکن رابن ہے دادو۔ میں سوچ رہی ہوں ہم اس بار اسپرنگ برڈ فیسٹیول میں چلتے ہیں۔ ویسے امیزنگ نا کہ یہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں اور بھٹکتے نہیں۔ یہ اصول تمہیں دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتائے گی کہ ہر ذی نفس کے وجود کی کونپل جس مٹی سے پھوٹتی ہے، اس مٹی اور وجود کی روح کے درمیان بھی کشش ثقل سے زیادہ طاقتور کشش ہوتی ہے جو ہمیشہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اکمل حسین کی بات تھی یا ان کے لہجے کی یاسیت؟ ندا نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلے ایک راؤنڈ لگاتے ہیں۔ پرندے تو لوٹ آئے تھے لیکن اکمل حسین کے دوست کا خط نہیں آیا۔ کبھی اتنے دن نہیں لگائے فیروز نے۔ آج پھر لیٹر باکس سے مایوس ہوتے انہوں نے دروازے میں کھڑی ندا سے کہا، آپ فون کر لیں۔ نہ اس کی آواز ڈھنگ سے سنائی دیتی ہے، نہ اسے میری بات سمجھ آتی ہے۔ انہیں لیٹر کا انتظار تھا۔ آ جائے گا کچھ دن میں انشاءاللہ۔ وہ پر امید تھی۔ ان کی بھی مثبت تھی۔ پھر ایک رات روز بے قراری اور نئی امید سے لیٹر باکس کھولتے دادا کی سانسوں کی گنتی مکمل ہو گئی۔ ان کی امید نہیں ٹوٹی تھی لیکن زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ مالک کی موت پر ریسٹورنٹ ایک ہی دن بند رہا، پھر دوبارہ سب مصروف ہو گئے کہ زندگی کہاں رکتی ہے۔ ندا کو یہ بات تسلی دیتی کہ انہوں نے پرندوں کا لوٹنا دیکھ لیا تھا۔ جھیل پر لوٹی رونق، سر اٹھاتی ہریالی اور گردن ہلاتے پھول ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے۔ اکمل حسین کے انتقال کے 10 دن بعد ان کے نام کا پارسل موصول ہوا۔ دیکھیں لیٹر آ گیا دادو، آپ کو ہی جانے کی جلدی تھی۔ ندا نے سب سے اوپر رکھا کاغذ کھولا۔ جس رات میرے نانا فیروز احمد نے مجھے پارسل دیا تھا کہ صبح پوسٹ کر دینا، اسی رات ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا، جہاں 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کئی دن بعد آج اس کی یاد آئی اور میں یہ آج ہی پوسٹ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ کاغذات بھی تھے، جانے وہ پوسٹ کرنے تھے یا نہیں، پھر بھی میں نے وہ ساتھ ہی بھیج رہا ہوں۔ آپ کے دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعا کرے۔ مخلص تیمور احمد۔ ندا کے ہاتھ میں وہ کاغذ کانپ گیا۔ کیا ستم ظریفی ہے۔ وہ اب اس پر شاکر تھی کہ اچھا ہوا وہ یہ خبر سنے بنا ہی چلے گئے۔ اس نے پارسل کے ساتھ آئے دیگر کاغذات اٹھائے۔ وہ اکمل حسین کے لکھے خط تھے، پرانے قصے، کچھ پچھتاوے، کھٹی میٹھی یادیں، اپنا گھر، گاؤں اور آنگن دیکھنے کی حسرت، وقت کو پیچھے لے جانے والے کئی کاش سے بھرے خطوط۔ ان کا سب سے آخری خط پڑھتے ہوئے آخر میں اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ فیروزے، انہیں اس بھاگتی دوڑتی مشینی دنیا میں ہی لایا ہوں، اس لیے اب جذبات، احساسات اور ذرا رکنے کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ کس منہ سے کہوں؟ ان کی عمر میں بھی تو ایسا ہی تھا۔ اونچے خواب، نئے آسمان، آسائشیں، ترقی، سارے سراب وہی ہے۔ لیکن سن، مجھے لگتا ہے میری روح کو سکون اس مٹی سے مل کر ہی ملے گا۔ یہ بے قراری، یہ خلا قبر میں تبھی
ختم ہوگا جب میں اپنی مٹی اوڑھ کر سوؤں گا، میرے گاؤں کی، گھر کی، آنگن کی مٹی جو میری روح میں حلول ہے، جسم کی آسائشوں اور تقاضوں سے روح کہاں سے عراب ہوتی ہے۔ میرے یار، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ میں ندا نے خط سے نظر ہٹا کر اس بند ڈبے کو دیکھا۔ خط میز پر رکھ کر اس نے ڈبہ اٹھایا اور ضبط کھو کر اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ بنا کھولے ہوئے جانتی تھی اندر کیا ہے، اور پڑھنے کا تجسس ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے افسانہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ ہاں، افسانہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کیسا لگا؟ کوئی افسانے میں آنکھوں سے آنسو آ رہے، کسی افسانے میں ہونٹوں سے مسکراہٹ آ رہی ہے، لیکن یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ صحیح میں ہر کسی کو اپنا گاؤں، اپنا ملک، اپنی مٹی عزیز ہوتی ہے۔ بہت اچھا افسانہ ہے، دل کی آواز سے ملتا جلتا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔